دوستو زمین پر انسان نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں سال سے موجود ہے اور اس نے دنیا کے مختلف مقامات پر اپنی باقیات چھوڑی ہے۔ اس قدیم ترین انسان کی ان باقیات کو دیکھ کر آج کا جدید انسان اس بات کا قائل ہو چکا ہے کہ اشرف المخلوقات نے جس جگہ بھی ڈیرے ڈالے وہاں اپنے ہنر سے ایسے شاہکار تعمیر کر ڈالے جو آج بھی حیرت کا باعث ہے۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دنیا کے عجوبوں کے بارے میں بتائیں گے۔ گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ دوستو مصر میں گیزا کے مقام پر موجود اہرام یا پیرامڈ شکل کے 3 اہرام کا شمار انسان کے قدیم ترین تعمیرات میں ہوتا ہے۔ یہ اہرام فرعونوں کے مقبروں کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان اہرام میں سب سے قدیم، بڑا اور بلند دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا یا ہرم خوفو کہلاتا ہے۔ اس ہرم کو چیوپس بھی کہا جاتا ہے۔ ہرم خوفو مصر کے ان اہرام میں سب سے بڑا اور پرانا ہے اور تقریباً 4000 سال تک یہ دنیا کی بلند ترین عمارت بھی رہا ہے۔ دوستو اس کی تاریخ تعمیر تقریباً 2700 قبل مسیح بتائی جاتی ہے۔ اس کی بلندی ایک وقت 482 فٹ تھی جو موسمیاتی تغیر کی بدولت اوپری حصہ مٹ جانے کی وجہ سے اب اندازاً 450 فٹ رہ گئی ہے۔ اس کی لمبائی چاروں اطراف سے 755 فٹ ہے اور اس کا کل رقبہ 73 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 23 لاکھ پتھر کے بلاک استعمال کیے گئے ہیں جن میں ہر پتھر کا وزن تقریباً 2.5 سے 3 ٹن کے قریب ہے اور کچھ پتھر تو اس سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس حرم میں لگائے گئے ان بلاکس کا کل وزن 57 لاکھ ٹن تک ہو سکتا ہے۔ دوستو اس لسٹ میں دوسری نمبر پر آتا ہے بابل کے معلق باغات۔ دوستو ہینگنگ گارڈن آف بیبیلون یعنی بابل کے معلق باغات 605 تا 562 قبل از مسیح میں بخت نصر دوئم کے عہد میں عراق میں تعمیر ہوئے۔ کہا جاتا ہے بخت نصر کی بیوی کو پہاڑوں اور درختوں سے بہت لگاؤ تھا۔ شہنشاہ نے اپنی بیوی کی خوشی کے لیے یہ معلق باغات بنوائے تھے۔ بابل کے ان باغات کے متعلق مفروضہ یہ بھی ہے کہ یہ باغات زمین سے اوپر ہوا میں معلق تھے، لیکن مورخین اس ناقابل یقین مفروضے کو رد کر چکے ہیں۔ ایک برطانوی مورخ کے مطابق یہ باغات شاہی محل کی دیواروں پر بنائے گئے تھے اور حقیقتاً معلق نہیں تھے بلکہ درجہ بدرجہ بڑی بڑی سیڑھیوں کی صورت میں بلند ہوتے ہوئے 350 فٹ تک پہنچ گئے تھے۔ کچھ مورخین کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ یہ باغات کبھی وجود ہی نہیں رکھتے۔ مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس جسے فادر آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے، اس نے بھی ان باغات کا کہیں پر ذکر نہیں کیا، جبکہ چند دوسرے یونانی مورخین کے مطابق ان باغات کا وجود تھا اور یہ پہلی صدی عیسوی میں ایک زلزلے کے باعث ختم ہو گئے۔ زیوس کا مجسمہ۔ دوستو اس لسٹ کے تیسرے نمبر پر آتا ہے قدیم یونانی زبان میں زیوس کا مطلب آسمان کا دیوتا لیا جاتا ہے۔ زیوس دیوتا یونانی دیو مالا میں سب سے بڑا دیوتا مانا جاتا تھا۔ زیوس کا یہ مجسمہ لگ بھگ 430 قبل مسیح میں مشہور آرکیٹیکٹ فیڈیاس نے یونان میں اولمپیا کے مقام پر تعمیر کیا تھا۔ دوستو اولمپیا دراصل وہی مقام ہے جہاں تقریباً 3000 سال پہلے قدیم اولمپک گیمز ہوا کرتی تھی۔ یہ گیمز یوس دیوتا کی تقریب میں منعقد ہوتی تھی۔ ان کا دوبارہ آغاز 19ویں صدی عیسوی میں ہوا جو آج تک جاری ہے۔ دوستو زیوس دیوتا کا یہ مجسمہ سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا اور تقریباً 40 فٹ بلند تھا۔ اس پر سونے اور ہاتھی کے دانت سے انتہائی خوبصورت کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ یہ مجسمہ دراصل زیوس دیوتا کا ایک ایسا بت تھا جس میں وہ ایک شاندار تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس مجسمے کے دائیں ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ایک اور مجسمہ تھا جسے فتح یا وکٹری کا مجسمہ کہا جاتا ہے، جبکہ بائیں ہاتھ میں سونے سے بنا ایک عصا تھا جس پر ایک عقاب بیٹھا ہوا تھا۔ تقریباً 8 سالوں میں یہ تعمیر کیا گیا۔ زیوس کا یہ مجسمہ ایک ٹیمپل میں نصب کیا گیا تھا۔ دوستو یہ ٹیمپل 426 عیسوی میں رومن شہنشاہوں پر غلبے کے بعد عیسائی پادریوں نے ختم کروا دیا تھا اور زیوس کے مجسمے کو یونان کے ایک اور مقام قسطنطنیہ میں یعنی آج کے استنبول میں منتقل کر دیا گیا، جہاں تقریباً 50 سال بعد یہ مجسمہ آتش زدگی کے بعد صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ دوستو یونان کی ملکہ ارتمیشیا اور اس کے شوہر شاہ مولوس نے ہالی کرناسس کے مقام کو دارالحکومت کی غرض سے چنا اور پھر اس کو ایک خوبصورت شہر میں بدل دیا۔ ہالی کرناسس کا یہ قدیم شہر اب ترکی کے علاقے میں ہے اور بورڈم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 4 صدی قبل مسیح کے وسط میں جب شاہ مسلس کی وفات ہوئی تو ملکہ نے اپنے شوہر کی یاد میں ہالی کرناسس میں یہ عظیم و شان مقبرہ تعمیر کروایا
گیا تھا۔ دوستو یہ شاہکار عجوبہ مسلس یا ہالی کرناسس کے مقبرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا یہ مقبرہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک عظیم الشان عمارت ہوا کرتی تھی۔ اس مقبرے کی بنیاد یا چبوترا 124 فٹ لمبا جبکہ 104 فٹ چوڑا تھا، جبکہ اس کی اونچائی تقریباً 134 فٹ تھی۔ اس کا سب سے نچلا حصہ سیڑھیوں کی شکل میں تھا اور 60 فٹ کی اونچائی تک جاتا تھا۔ اس کے اوپر 36 ستون تھے اور ان ستونوں کے اوپر ایک اہرامی شکل کی چھت تھی جس پر گھوڑوں کے مجسمے نصب تھے۔ دوستو یہ شاہکار عجوبہ 13ویں صدی عیسوی میں آنے والے زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا اور اب اس جگہ اس کے نشانات ہی باقی ہیں، جبکہ اس کی کچھ باقیات قلعہ بورڈرم کی دیواروں میں استعمال کی گئی۔ تقریباً 17 صدیوں تک موجود رہنے والے اس مقبرے کے کچھ حصے لندن کے ایک میوزیم میں آج بھی محفوظ ہیں۔ دوستو مصر کے ساحلی شہر اسکندریہ کے قریب تاریخی جزیرے فاروس میں تعمیر کیا گیا اسکندریہ کا یہ مینار دنیا کا پہلا مینار اور پہلا لائٹ ہاؤس تصور کیا جاتا ہے۔ روشنی کا یہ مینار 280 قبل صدی ایک یونانی ماہر تعمیرات نے بطلیموس دوئم کے عہد میں تعمیر کیا تھا۔ یہ مینار تجارتی بحری جہازوں کو راستوں کی رہنمائی فراہم کرتا تھا۔ دن کے اوقات کار میں اس پر لگی چمکدار دھات سورج کی روشنی میں منعکس ہو کر میلوں دور سے اس کی سمت کا تعین کرتی تھی، جبکہ رات کے وقت اس پر آگ جلا کر روشنی کی جاتی تھی۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ اس روشنی کے باعث مینار کو 35 تا 50 میل دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کی بلندی کچھ روایات کے مطابق 380 فٹ جبکہ کچھ روایات کے مطابق 350 فٹ تھی۔ بنیادی طور پر اس کے 3 حصے تھے۔ سب سے نچلا حصہ چوکور تھا جس میں بڑے بڑے کمرے بنائے گئے تھے۔ مینار کا دوسرا حصہ 8 کونوں پر مشتمل تھا اور وہاں پر سیر و سیاحت پر آئے لوگوں کے لیے بالکونیاں بنائی گئی تھی جہاں سے وہ سمندری نظاروں سے لطف اندوز ہوتے تھے، جبکہ سب سے اوپر والا حصہ سلنڈر کی شکل میں تھا۔ اسی اوپری حصے میں بحری جہازوں کی رہنمائی کے لیے آگ جلائی جاتی تھی۔ اس مینار کے اوپر ایک 16 فٹ اونچا مجسمہ بھی نصب تھا جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کا یا پھر کسی یونانی شہنشاہ کا ہو سکتا ہے۔ دوستو روشنی کے اس مینار کو 10ویں صدی عیسوی میں آنے والے ایک زلزلے سے کافی نقصان پہنچا۔ پھر 14ویں صدی عیسوی میں آنے والے چند شدید زلزلوں سے یہ مینار مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ پھر 15ویں صدی عیسوی میں اسی جگہ پر سلطان الاشرف سیاف الدین نے ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ اس قلعے میں مینار کی باقیات کا استعمال بھی کیا گیا۔ دوستو یہ قلعہ آج بھی مصر کے شہر اسکندریہ میں اسی جگہ موجود ہے اور اس میں مینار کی باقیات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔